اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرو سے مراد جمع و ہم بستری کے ذریعے اولاد تلاش کرنا ہے۔ اور دوسرے علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے وقت تقرب الی اللہ اور مباشرت کے عظیم مقصد کی نیت کر لو، اور وہ ہے اولاد کا حصول۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ کی پاک دامنی صرف نکاح کے ذریعے ہی ہے اور اولاد کا حصول بھی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پاک و صاف چیز کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اے بندو تم نکاح کرو اور اس کے بعد اولاد کی طلب رکھو، کیونکہ اولاد کی خواہش رکھنا ہر آدمی کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد طلب کرو کیونکہ اولاد دل کا ثمر اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یعنی نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے اولاد کی خواہش رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، لہٰذا جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شادیاں کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ جو طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اور جو طاقت نہ پائے وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اولاد طلب کرنے کی دعائیں ہیں، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اولاد طلب کرنے کے لیے بکثرت استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق پہنچائی مگر لوگوں نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ معلوم ہوا اولاد طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ استغفار ہے، اس لیے بہت زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار کے لیے تو بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر دو مختصر دعائیں یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے، رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد کا ہی سوال کیا تھا، کیونکہ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور تیسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ بڑھاپے اور بانجپن میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی مہربانی سے دوسروں کو مایوس کرنا اور اللہ کی رحمت سے خود ناامید ہونا، کیونکہ ہماری ناامیدی کو توڑتے ہوئے اللہ 2 مثالیں قرآن میں فرماتے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دوسری حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں، جن کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ یوں بیان کرتے ہیں، جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر پہنچے تو ابراہیم اور آپ کی اہلیہ ہنس پڑی، تو فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت
پہ تعجب کر رہی ہے۔ اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ تعالی حمد و ثنا اور بڑی شان والا ہے۔ اس بڑھاپے میں بھی اللہ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام جیسا نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح پاک پروردگار دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے، جب ہم نے زکریا پر مہربانی کی تھی، جب اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ تو ہم نے کہا، اے زکریا، تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے پاک پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہیں؟ ارشاد ہوا، اے زکریا، تیرے رب کا وعدہ ہو چکا ہے، یہ سب میرے لیے آسان ہے، اور میں تو تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں جب تو خود کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے آپ کو بھی بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیا۔ میرے دوستو، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو بلا شبہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اولاد کی طلب رکھنا، خواہش رکھنا بالکل جائز ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے نیک اولاد کی تمنا رکھنی چاہیے۔ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اولاد کی طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، چاند سورج کو اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔ تو اتنا بڑا اللہ ہے جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، وہ بڑے علم اور کامل قدرت والا ہے۔ پاک پروردگار ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔